بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلبہ، ہم نے ایک شخصی خاکہ مولوی نذیر احمد جو مصنف شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے اس کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم اس کا خلاصہ اور اس کے کثیر الانتخابی سوالات کی بات کرتے ہیں۔ خلاصہ پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں آپ ذہن نشین رکھیں کہ خلاصہ 2 سے 3 بار 4 بار لکھنے سے پہلے اس سبق کو پڑھ لیں۔ سبق جب آپ 3 سے 4 بار پڑھ لیں گے تو سبق کی جو کہانی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ اس کے جو پیراگراف ہیں اس کے اندر جو اہم نکات ہیں ان کو آپ انڈرلائن کر لیں اور الگ سے ترتیب دے لیں۔ خیال رکھیں کہ جب آپ خلاصہ لکھ رہے ہوں تو اس میں کسی قسم کا نثری یا شعری حوالہ جات آپ نے نہیں دینا۔ مثال کے طور پر آپ نثری حوالہ تب دیتے ہیں جب آپ اقتباس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک حوالہ شعری حوالہ ہوتا ہے۔ شعری حوالہ بھی آپ تب دیتے ہیں جب کوئی اقتباس کی تشریح کرتے ہیں یا آپ تشریح کرتے ہیں نظم یا غزل کی۔ نظم اور غزل کی تشریح جب آپ کریں گے تو آپ یہ حوالہ دیں گے۔ جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو آپ نے حوالہ نہیں دینا، کیونکہ خلاصے کے اندر بات کو خالص کر کے آپ نے لکھنا ہے، یعنی اس میں اہم نکات آپ لکھیں گے، اپنے پاس سے کسی قسم کا کوئی تبصرہ یا کوئی بات شامل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب آپ ان نکات کو ترتیب دے لیں تو پھر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آپ نے خلاصہ لکھا ہے اس کے جو جملے ہیں وہ آپس میں مل نہ جائیں، یہ جملے آپس میں آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ اگر جملہ آگے پیچھے ہو جائے گا تو اس سے وہ سبق کی جو ترتیب ہوگی وہ خراب ہو جائے گی۔ بعض اوقات ممتحن یعنی ایگزامینر اس بات کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ ایک بڑی اہم بات کہ سر سبق کی یعنی خلاصے کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، خلاصے کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، خلاصہ کتنا لکھنا چاہیے، یہ سوال بچے اکثر اوقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی پورا سال پڑھانے کے بعد بھی بچے کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سر اس کی لینتھ یا طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ کم از کم 2 صفات اور زیادہ سے زیادہ 3 صفات پر مبنی خلاصہ ہونا چاہیے۔ 2 صفات سے کم ہوگا تو وہ بہت مختصر ہو جائے گا، اور 3 صفات سے زیادہ ہوگا تو وہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مختصر مگر جامع خلاصہ ترتیب دیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ 100 حروف کا یا 100 الفاظ کا ایک خلاصہ لیتے ہیں تو اس کا تقریباً 33 الفاظ پر مشتمل ایک خلاصہ یعنی 1/3 حصہ اس کا خلاصہ لکھیں تو یہ بہت خوبصورت مگر جامع خلاصہ ہوگا، یعنی مختصر مگر جامع خلاصہ ہوگا۔ ایک جو اہم نکتہ ہے وہ ہے مارکر کا استعمال۔ مارکر کا استعمال جب آپ کریں گے تو اس کے اندر اہم نکات مارکر سے نمایاں کریں۔ مارکر سے جب وہ اہم نکات نمایاں کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ پیپر خوشخط اور خوبصورت لگے گا۔ پیپر جب خوبصورت لگے گا تو پھر پیپر چیک کرنے والے حضرات جو ہوں گے یا پیپر چیک کرنے والا ممتحن ایگزامینر آپ کا پیپر دیکھ کر خوش ہوگا اور بہت اچھے نمبر آپ کو دے گا۔ عزیز طلبہ، خلاصہ لکھنے کے لیے یہ کچھ اہم ہدایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ ان کو ذہن نشین کر لیں اور ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور پھر آپ اس کہانی کا خلاصہ لکھیں، چاہے وہ مضمون ہے، افسانہ ہے، شخصی خاکہ ہے یا کوئی مقالہ ہے، آپ اس کو اس ترتیب سے یا اس طریقے سے خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایک بطور نمونہ خلاصہ لے کر آئے ہیں، آپ وہ خلاصہ سکرین پر دیکھیں گے، میں وہ پڑھوں گا۔ اس سے بہتر خلاصہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم خلاصہ پڑھتے ہیں۔ مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی اور سبق کا نام مولوی نذیر احمد دہلوی۔ اس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا۔
وہ دہلی سے کھاری بولی کے مقام میں رہتے تھے۔ ہم تینوں بھائی ابا کے ساتھ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ پلنگ پر ایک سفید داڑھی والے بزرگ کنٹوپ پہنے بیٹھے ہیں۔ ابا ان سے مل کر خوب روئے۔ انہوں نے ہمیں ایک ایک اشرفی دی اور ہم کھیل کود میں لگ گئے۔ پھر ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ مولوی نذیر احمد سادہ دل اور سادہ لو انسان تھے۔ غرور اور تکبر ان میں نام کو نہ تھا۔ غیور جنگ کے خطاب کا انکار اس کی دلیل ہے۔ نواب سرفراز علی خان بہت بیمار تھے، بہت علاج کروایا، شفا نہ ہوئی۔ ایک دن مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ چھپوایا تو صحت یاب ہو گئے۔ مولوی احسن اللہ کے سوال پر کہ کوہنیاں میلی ہو رہی ہیں، لائیے جانوے سے صاف کر دوں، جواب میں ماضی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں زمانے طالب علمی میں بجنور کی ایک مسجد میں رات بھر یعنی فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑھا کرتا تھا۔ پہلے زخم پڑے، پھر گٹھے پڑ گئے، یہ صاف نہیں ہو سکتے۔ بچپن کے مصائب میں یہ ایک واقعہ بھی فخر سے سنایا کرتے کہ مسجد میں صف لپیٹ کر سو جاتے۔ صبح اگر دیر ہو جاتی تو ملا ایک لات رسید کرتا، یہ لڑکھتے چلے جاتے۔ اس طرح صف بھی بیچ جاتی۔ مسجد کے دوسرے طلباء کی طرح یہ لوگوں کے گھروں سے روٹیاں مانگنے جاتے۔ انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر کا بھی تھا۔ روٹی کے سلسلے میں ان کے ہاں آنا جانا ہوا تو ان سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے۔ ان کاموں میں ان کی ایک بچی کو کھلانا بھی شامل تھا۔ بچی بڑی ضدی تھی، ہر وقت اس کی گود میں چڑی رہتی اور ان کو مارتی پیٹتی۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی بچی بڑی ہو کر مولانا کی بیوی بنی۔ مولوی صاحب بڑے غیور انسان تھے، زندگی مفلسی میں کاٹ لی، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، یہاں تک کہ سسرال والوں سے بھی کسی قسم کی مدد نہ لی۔ سر سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے۔ مولوی نذیر احمد ان کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ ہر طرح سے ان کی مدد اور خدمت کرتے رہتے تھے۔ جب ایک ہندو محاسب نے لاکھوں کا غبن کیا تو مولوی نذیر احمد اس خبر پر دہلی سے فوراً علی گڑھ پہنچے اور ہر طرح کی مدد کی یقین دہانی کرائی۔ مولوی صاحب کے پوتے بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب سر سید کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے۔ علی گڑھ کی مہم کے سلسلے میں وہ سر سید کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ زبردست مقرر تھے اور جب اور جہاں چاہتے اپنی تقریر سے سامعین پر جادو سا کر دیتے تھے۔ مولوی نذیر احمد اردو ہی میں باکمال نہیں تھے بلکہ عربی میں بھی غیر معمولی استطاعت رکھتے تھے۔ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت ہر ایک بات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس کام میں 2.5 سال لگ گئے۔ اس شاہکار کو مولوی صاحب نے اپنے لیے توشہ آخرت سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں اور یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے کہ یہ میرا توشہ آخرت ہے۔ لو عزیز طلباء، یہ خلاصہ ہے۔ اس سبق کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ ہم آپ کے سامنے کثیر الانتخابی سوالات اور جوابات پڑھتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات اور جوابات، سبق مولوی نذیر احمد دہلوی کے مصنف کا نام ہے۔ اس کے 4 آپشن ہوں گے، اس میں سے ایک آپشن عزیز طلباء درست ہوگی جس میں آپ نے ببل کو فل کرنا ہے۔ یہاں پر آپ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ شاہد احمد دہلوی، بے میاں بشیر احمد، جیم شبلی نعمانی اور دال نسیم حجازی۔ تو اس کا درست جواب ہوگا شاہد احمد دہلوی۔ مصنف دلی میں مولوی نذیر احمد سے ملنے کس مکان میں گئے؟ کھاری بولی کے مکان میں، میٹھی بولی کے مکان میں، یا پرانے مکان میں، یا نئے مکان میں؟ تو اس کا درست جواب ہے کھاری بولی کے مکان میں۔ مولوی نذیر احمد کے سسرال تھے غریب الحال، مرف الحال، باکمال یا مفلس؟ تو اس کا درست جواب ہے مرف الحال۔ نذیر احمد نے نوکری نہ ملنے پر پرنسپل کو کیا کرنے کی دھمکی دے دی؟ سبزی بیچنے کی، اپلوں کی ڈنڈی کھولنے کی، دکان کھولنے کی، یا محنت مزدوری کرنے کی؟
تو اس کا درست جواب ہے اپلوں کی ڈنڈی کھولنے کی۔ مولوی نذیر احمد توش آخرت کہتے ہیں تفسیر القرآن کو، ترجمۃ القرآن کو، ناولوں کو یا تمام تصانیف کو؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ترجمۃ القرآن کو۔ شاہد احمد دہلوی نے اپنے دادا مولوی نذیر احمد کو کتنی عمر میں دیکھا؟ 5 برس، 6 برس، 7 برس یا 8 برس؟ تو اس کا درست جواب ہوگا 5 برس۔ شاہد احمد دہلوی کو مولوی نذیر احمد کی شخصیت کے حوالے سے کون سی 2 چیزیں یاد ہیں؟ سفید داڑھی اور کمبل، سفید داڑھی اور کنٹوپ، سفید داڑھی اور ہیٹ، اور کچھ بھی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے سفید داڑھی اور کنٹوپ۔ دادا ابا نے بچوں کو کیا دیا؟ 1 سکہ، 1 روپیہ، 1 اشرفی یا کچھ نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا 1 اشرفی۔ مولوی نذیر احمد کے لیے کون سا خطاب تجویز ہوا جو انہوں نے قبول نہ کیا؟ غیور جنگ، بہادر یار جنگ، وزیر جنگ یا کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا غیور جنگ۔ ریاست جاورہ کے والی کا نام تھا نواب مراد علی خان، نواب افتخار علی خان، نواب سرفراز علی خان یا کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے نواب افتخار علی خان۔ ولی ریاست جاورہ نواب افتخار علی خان کے بھائی کا نام تھا نواب سرفراز علی خان، نواب نواز علی خان، نواب اللہ بندے خان یا تینوں؟ اس کا درست جواب ہوگا نواب سرفراز علی خان۔ مولوی نذیر احمد کے خویش یعنی داماد کا نام تھا مولوی احمد حسن، مولوی محمد حسن، مولوی علی حسن یا مولوی جمیل حسن؟ تو اس کا درست جواب ہوگا مولوی احمد حسن۔ مولوی احمد حسن کی تصنیف کا نام تھا محسن التفسیر، اجمل التفسیر، احسن التفاسیر یا کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا احسن التفاسیر۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میں ڈیش سے آ کر پنجابی کٹڑے کی مسجد میں طالب علم بنا۔ دہلی، فیروز پور، حیدرآباد دکن یا بجنور؟ تو اس کا درست جواب ہوگا بجنور۔ روٹی لانے کے لیے گھر بندھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک گھر ڈیش کا بھی تھا، مولوی عبد القادر، مولوی عبد الخالق، مولوی عبد الحکیم شرر یا تینوں کا نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے مولوی عبد القادر۔ مولوی صاحب کی شادی ہوئی تو 15 روپے پر ملازم تھے، اسی میں ایک ڈیش لے کر رہتے تھے، گھر، مکان، کھنڈلا یا حویلی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا کھنڈلا۔ مولوی نذیر احمد کس کالج سے فارغ التحصیل ہوئے؟ دہلی کالج، مشن کالج، علی گڑھ کالج یا کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے دہلی کالج۔ سر سید احمد خان مولوی نذیر احمد سے ڈیش سال چھوٹے تھے، 20-30 سال، 20-22 سال، 19-20 سال؟ جی نہیں، اس کا درست جواب ہوگا 20-22 سال۔ مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے ڈیش کے سلسلے میں بڑے کارآمد آدمی تھے، چندہ اکٹھا کرنے، چندہ اگانے، چندہ جمع کرنے یا چندہ دینے کے؟ تو اس کا درست جواب ہے چندہ اگانے کے۔ انگلستان کا مشہور مقرر ڈیش بھی تقریر میں مولوی صاحب کی برابری نہیں کر سکتا تھا، برک، سائمن، ایڈورڈ یا چرچل؟ تو درست جواب ہوگا برک۔ کون سے 2 لوگ اپنی تقریر میں سامعین پر جادو سا کر دیتے تھے؟ بہادر یار جنگ اور مولوی نذیر احمد، سر سید اور مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ اور مولوی نذیر احمد یا کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا بہادر یار جنگ اور مولوی نذیر احمد۔ اپنی کس کتاب کو نذیر احمد اپنے لیے توش آخرت کہتے تھے؟ تیسر، ترجمۃ القرآن، تمام کتابوں کو یا کسی کو نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ترجمۃ القرآن۔ کون سی کتاب ترجمۃ القرآن لکھنے کا باعث بنی؟ تیسر، ناول، تمام کتابیں یا کوئی نہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے تیسر۔ لو عزیز طلبہ، یہ کثیر الانتخابی سوالات تھے جو ہم نے پڑھے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔
آپ اس سے مزید بہتر سوالات بھی بنا سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔